میرے بھائیوں، پچھلی دفعہ بڑے عجیب و غریب دو سوال آئے تھے ایک ہی صاحب کے لکھے ہوئے، تو میں پہلے تو دیکھ نہیں سکا تھا، تو بڑے ہی عجیب سوال ہیں دونوں۔ کیا آج کے دور میں آن لائن ولیمہ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ولیمہ کا مقصد تو اس بات کی تشہیر مشہوری کرنا ہے کہ فلاں کا نکاح ہو گیا ہے، لہذا اس میں شک نہ کریں۔ اگر شادی کارڈ بھیج دیے جائیں اور نکاح اور قبول نکاح کی ویڈیو چلا دی جائے اور میٹھا منہ کرا دیا جائے تو اس میں کیا یہ کام مکمل و پورا ہو جائے گا؟ فضول خرچی سے بچ جائیں گے؟ میرے بھائیوں، ولیمہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کا مشہوری کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، شہرت کرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہرت کرنے کا نکاح کا ہے کہ نکاح جب ہو اس کا اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کیا کرو۔ ولیمے کا تو حکم ہے، یہ سنت ہے۔ لوگ بدعات کرتے ہیں، ان کو کوئی نہیں روکتا، یہاں سنتوں سے روکا جا رہا ہے۔ کیسی عجیب سی بات ہے، بالکل یہ غلط ذہن ہے۔ جس دوست نے یہ سوال بھیجا ہے وہ اپنی اس بارے میں اپنی سوچ کی اصلاح کرے۔ انہی ساتھی کا ایک اور سوال ہے، اذان جو نماز کے لیے دی جاتی ہے اس کا مقصد تھا کہ لوگوں کو بلایا جائے۔ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی اور ٹائم دیکھنا مشکل ہوتا تھا، تو کیا آج کے دور میں اذان دینا ختم نہیں کر دینا چاہیے؟ کیونکہ لوگ ٹائم دیکھ کر آ سکتے ہیں۔ اور ایک مشاہدہ بیان کیا ہے، اور وہ مجھے معلوم ہے ٹائم زیادہ ہو گیا، لیکن یہ بڑی اہم بات ہے تاکہ ہمارے سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ مشاہدہ یہ بتایا کہ ایک مسجد میں 4-5 دن اذان نہیں ہوئی بڑے سپیکروں پر باہر والے، لیکن نمازوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں ہو۔ اگر یعنی اذان بند کر دی جائے تو نمازیوں کی تعداد میں کمی تو کوئی نہیں ہوگی، لہذا نماز کے لیے اذان دینے کا عمل بند ہو جانا چاہیے۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ جو حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا، ہم اسے بند کروا رہے ہیں، اور جو بدعات ہیں، یعنی ابھی ولیمے کی بات ہو رہی تھی، یہ جو مہندی کی جاتی ہے اس پر کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی، اور جو رسم و رواج عجیب و غریب میلاد پر کیے جاتے ہیں دوسرے تیسرے، یعنی اتنی فضول خرچی ہوتی ہے۔ اس ساتھی کو ان کے بارے میں کوئی خیال نہیں آیا، اور جو سنتیں ہیں ان کو بند کروا کے یہ فضول خرچی بند کروانا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ان کے دل میں یہ وسوسہ آیا ہے، انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہاں جی، اذان سے شیطان کو ہی تکلیف ہوتی ہے، یہ ساتھی بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، جی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ اصل میں نا، میں اس ساتھی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، نہ آپ کو کرنا چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ وہ خالص نیت سے یہ بات کر رہے ہوں، لیکن یہ خالص نیت سے کی ہوئی غلط بات جو سنت کے منافی ہے، ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے، اس کا اظہار کرنے سے بھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سنت کی کیا برکت ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ ولیمے کا مقصد یہ لکھا ہوا ہے کہ ولیمے کا مقصد بھی بتائیں۔ ولیمے کا مقصد جو ہے وہ اللہ نے اتنی بڑی خوشی دی ہے، تو آپ اس خوشی کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو کھانا کھلائیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ اتنوں کو کھلائیں، اتنوں کو ایسے 3 قسم کے کھانے بنائیں، نہیں، سادہ کھانا کھلا دیں، کوئی فضول خرچی نہیں ہے۔ یہ نا شیطان دلوں میں ڈالتا ہے کہ جی قربانی پہ لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، کروڑوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں، اور یہ غریبوں کی بچیاں، ان کے نکاحوں کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے۔ وہ میرے بھائیوں، اس کے لیے الگ پیسے اللہ تعالیٰ دیے ہوئے ہیں، وہاں خرچ کریں۔ یہ تو سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، یعنی قربانی کرنا۔ تو اس لیے یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذرا سوچ سمجھ کر اس طرف خیال لانا چاہیے، اور اللہ ہمیں اس طرح کے خیالوں سے بچا کے رکھے۔
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.